بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدالتیں سوال پوچھتی ہیں، سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اگلے دن وہ اپنی طرف سے پچھلے سوالوں کا جواب لے کے آتے ہیں اور عدالت مزید کچھ نئے سوالات کھڑے کر دیتی ہے۔ کل ججز بار بار ایک سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ طے کر پا رہے ہیں کہ جناب ایک بندہ جو ہے وہ وہاں موجود تھا اور اس کا کیس وہاں پہ نہیں چلایا تو دوسرے کا کیس وہاں پہ چلا لیا، تو آپ نے بنیادی طور پہ یہ جو تفریق ہے وہ تفریق کی کیسے ہے، یعنی یہ کیسے طے پائے کہ یہ بندہ وہاں پہ ہونا چاہیے تھا اور یہ وہاں پہ موجود نہیں تھا؟ تو اس بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ بتایا گیا جی آج عدالت کو کہ اصل میں جن لوگوں کی وہاں پہ موجودگی ہر لحاظ سے ثابت ہو گئی تو ان کے بعد جو ہے ان کے اوپر فوجی عدالتوں کے اندر کیس چلایا گیا۔ لیکن اب اصل میں بات وہی ہے کہ ایک چیز بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ججز نئے سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی خواجہ حارث دلائل جاری رکھے ہوئے ہیں اور جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جو 7 رکنی آئینی بینچ ہے وہ سوالات اٹھا رہا ہے اور سوال ایک سے بڑھ کے ایک سوال ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور بہت ہی دلچسپ قسم کی بات ہوئی اور وہ یہ تھی کہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ بتائیے کہ ایک تو یہ جو فیصلہ ہے یہ سناتا کون ہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ فیصلہ لکھتا کون ہے۔ اب یہ جو سوال تھا کہ ان کا کہ پتہ چلا ہے کہ جو وہاں پہ فیصلہ لکھنے کے حوالے سے جو فوجی عدالتوں میں جو کچھ معاملات چلتے ہیں تو اس حوالے سے جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے کی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ تو اس پہ خواجہ حارث نے کہا جی فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو فوج کی جو لیگل برانچ ہے جی اس کی معاونت انہیں حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہ تھا کہ چلیں فیصلہ لکھنے کے حوالے سے تو اس سوال کا جواب آ گیا، پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے ہی ایک اور بات کی اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں جو آفیسر ٹرائل چلاتا ہے، یعنی جو فوجی جج ہوتا ہے وہاں پہ، وہ خود فیصلہ نہیں سناتا اور وہ ٹرائل چلانے والا افسر کسی دوسرے بڑے افسر کو کیس بھیجتا ہے اور وہ فیصلہ سناتا ہے۔ یعنی یوں جج صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی اور افسر فیصلہ کیس سنتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آئندہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خود کیس نہ سنا کریں بلکہ وہ کسی کو بھیج دیا کہ جاؤ کیس سن کے آؤ، وہ کیس سن کے آئے پھر جسٹس یحییٰ آفریدی بغیر سنے کیس کا فیصلہ کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس آفیسر نے ٹرائل سنا ہی نہیں ہے وہ فیصلہ کیسے دیتا ہوگا؟ یہ ایک بہت بنیادی قسم کا نقطہ ہے اور یہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اٹھا رہی ہیں کہ وہ خود نہیں سنتا، کسی اور کو بھیجتا ہے، پھر اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر لیتا ہے۔ اچھا، اس دوران ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ جسٹس جو جمال خان مندوخیل ہیں انہوں نے کہا کہ معاملہ بنیادی حقوق اور آرٹیکل 10A کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کا کہ میری وکالت کرتے ہوئے اور جج کا ٹینیور جو ہے میرا 38 سال کا تجربہ ہے اور میں آج بھی خود کو پرفیکٹ نہیں سمجھتا، لیکن اور یہ ظاہر ہے ان کا ایکسپرٹی بھی ہے کہ وہ لیگل لا سے پریکٹس کرتے ہوئے لا کے ساتھ جڑے رہے، تو انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے اور میں خود کو پرفیکٹ یا مکمل نہیں سمجھتا تو اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ وہ سزائے موت سنا دے اور سزائے موت تک کی جو سزائیں ہیں وہ سنا دے؟ تو اس حوالے سے ججز بار بار چیزوں کو کر رہے ہیں اور ہر گزرتے سوال کے ساتھ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ اس کیس کے اندر واقعتاً جان نہیں ہے اور یہ کسی نہ کسی طور پہ معاملہ خرابی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خرابی سے مراد یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ اس کا دفاع کرتی نہیں پا رہی۔ اور پھر ایک نقطے کے اوپر آ کے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اس معاملے کو یہ کہا کہ یہ سوال تو 8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے، یعنی پوری فوج کا۔ کیسے؟ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کے خلاف جو اپیل ہے وہ ایک حد تک سنی جا سکتی ہے، اپیل میں صرف بدنیتی اور دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے۔ یعنی ان کے مطابق
فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے اس میں میرٹس زیر بحث نہیں آتے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب لوور کورٹ میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ اس کے میرٹس کو دیکھتی ہے. یہ تو پہلے دیکھنا ہوتا ہے نا کیا یہ کورٹ فیصلہ کیس سن سکتی تھی. پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سزا بنتی تھی, تو میرٹس ڈسکس ہوتے ہیں. تو ان کے مطابق جب فوجی عدالت کا میٹر ہوتا ہے تو اس میں اپیل میں میرٹس زیر بحث نہیں آتی. ساتھ ہی جسٹس مدوخیل نے کہا کہ ہماری جو فوج ہے وہ شاید 7 لاکھ سے زائد افراد پہ مشتمل ہے. سوال تو ان 7-8 لاکھ فوجی جوانوں کے حقوق کا بھی ہے. ہم یہاں عام شہری اور فوجی جوانوں سب کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر آپ فوجی کو بھی سزا سنا رہے ہیں جس کا تعلق فوج سے ہے, اور مدوخیل صاحب نے کہا بھی کہ آرمی ایکٹ کا جو اطلاق ہے وہ فوج کے اوپر ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جو فوجی جوان ہیں ان کو بھی تو اپیل کا کہیں اور حق ہونا چاہیے, جہاں پہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے سن لیا ہے تو ونس فار آل سیٹل ہو گیا ہے, اس کو بھی تو کہیں اپیل کا حق ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں, اور سپریم کورٹ میں معاملہ آج بھی یہ وائنڈ اپ ابھی نہیں ہوا. دوسری جانب مولانا صاحب کے پاس کون بھاگا بھاگا پہنچا. میں آپ کو کچھ خبریں کل کی اور آج کی کچھ 3 بڑی خبریں بتا دیتا ہوں کہ ہماری اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس کے بعد ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے. پہلی خبر یہ ہے کہ کل پرسوں سے کچھ خبریں آ رہی تھی خضدار سے, زہری کے علاقے کے اندر, اور وہ کوئی اچھی خبریں نہیں تھی. جو وہاں پہ اچھے کریڈیبل رپورٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ اس کو رپورٹ بھی کر رہے تھے. پھر ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ویژولز بھی تھے, لیکن ہمارے ہاں سرکاری طور پہ اور میڈیا کے اوپر مکمل سناٹا تھا. اس کے بعد کل ڈیرہ اسماعیل خان کے حوالے سے ایک خبر گردش کرتی رہی, اور کچھ 16 ملازمین جو ہیں ان کے متعلق, اور ان میں سے 16 کے حوالے سے کہا گیا کہ 8 جو ہیں ان کو ریکور کروا لیا گیا ہے, بازیاب کروا لیا گیا ہے, اور 8 جو ملازمین ہیں ان کا تاحال کوئی پتہ نہیں لگا. اور پھر جو انٹرنیشنل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جس طرح سے مائیکل کوگل مین ہیں, انہوں نے جو دعویٰ کیا, انہوں نے تو پاکستان کے ایک انتہائی حساس ادارے سے جڑے ہوئے افراد کا دعویٰ کیا, اور اب ان کے مطابق جو باقی افراد ہیں وہ کالعدم تنظیم کے پاس ہیں. اور اس کے بعد آج جو صبح سویرے خبر آئی وہ پھر بلوچستان کا جو مستونگ کا علاقہ ہے, دشت گونڈین ایریا, وہاں پہ کچھ صورتحال آئی لیویز پوسٹ کے متعلق جو ہے. تو سیمنٹ فیکٹری تھی اور بہت ساری باتیں اس قسم کی ہم نے سنی, لیکن وہاں پہ ہمارا دھیان نہیں ہے. اور ہم کن چیزوں میں لگے ہوئے, ذرا خبر سنیے لاہور سے. لاہور ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے جناب, وہ مریم نواز کی اور یہ یو اے کے صدر آئے ہوئے تھے, ان کی جو تصاویر ایڈٹ کی گئی ہیں نا, ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. 10 اکاؤنٹس ہیں ان کو ریڈار پہ لیا گیا ہے. اس قسم کی باتیں ہیں. خبریں میں نے آپ کو 3 جو بتائی ہیں, آپ اس سے اندازہ لگائیے کیا ہے. اور پھر وہ محسن نقوی جو کہتے تھے فلاں چیز ایک ایس ایچ او کی مار ہے, آج صبح سویرے وہ بھاگے جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے ہیں, اور تصویر بھی جاری ہوئی ہے. اور قائدی باہمی دلچسپی کے جو امور ہیں اور مجموعی ملک کی جو صورتحال ہے, اور خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. دیکھیے ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ آپ ہارڈ پاور کے اوپر جا رہے ہیں, آپ سافٹ پاور کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو افغانستان کو لے کے باقی چیزوں کے اوپر کر سکتے ہیں, لیکن ہم ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں ہیں. اور اب جب ہمارے لوگوں کی